السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الخالق جل جلالہ الباری جل جلالہ، مناسب حال قوتوں اور صلاحیتوں سے آراستہ اور بہترین وجود بخشنے والا، الباری ہر چیز کو عدم سے وجود ملانے والا، بے مثال موجد۔ لفظ خالق کا مادہ خلق ہے، جس کا مطلب ہے اندازے سے کسی چیز کو بنانا۔ قرآن مجید میں الخالق 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول الخالق وہ ذات ہے جو مخلوق کو عدم سے وجود میں لانے والی ہے اور اسے پیدا کرنے والی ہے، اور یہ تخلیق بغیر کسی نمونے اور مثال کے ہوئی ہے۔ یعنی آسمانوں اور زمین، رات اور دن، موت و حیات، انسان اور حیوان، جنات و ملائک اور پھر تمام کے جوڑے، ان سب کا خالق وہی ہے۔ اس لیے تخلیق کی نسبت صرف اسی ذات کی طرف کی جا سکتی ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کی طرف تخلیق کی صفت منسوب کرنا جائز نہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خلق کے معنی پیدا کرنے کے ہیں، جس کا مطلب ہے کسی شے کو عدم محض سے قدرت ذاتی کے بل پر وجود میں لانا۔ اس لیے یہ صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کی طرف اس کی نسبت جائز نہیں۔ لہٰذا زمانے میں جو رواج چل پڑا ہے کہ اہل قلم کے مضامین، شاعروں کے اشعار و مصوروں کی تصویروں کو ان کی تخلیقات کہہ دیا جاتا ہے۔ خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کے رشحات قلم کو کاوش یا مضمون وغیرہ کہنا چاہیے، تخلیق نہیں۔ بحوالہ معارف القرآن جلد 7 صفحہ 474۔ الخالق وہی ذات ہے جس نے سب سے پہلے انسان کو، سب سے پہلے حیوان کو، سب سے پہلے ہر جن و بشر کو، ہر جاندار اور چوپائے کو پیدا کیا، اور پھر ایک باضابطہ نظام کے تحت اس عمل تخلیق کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ نطفے کے اندر قوت نمو اس نے ڈالی ہے، اور پانی کی بوند پر عظیم الشان اور احسن تقویم انسان کی پیدائش اسی کا کارنامہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے صفت خالقیت پر عجیب و غریب اور نہایت شاندار دلائل قائم کیے گئے ہیں۔ سورہ الانعام آیا 95 کا ترجمہ کہ بے شک اللہ ہی ہے دانے اور گٹھلی کا پاڑنے والا، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اناج کے دانے یا پھل کی گٹھلی کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، نہ اس دانے یا گٹھلی میں کوئی شعور و احساس ہے، نہ زمین میں، اور نہ ان میں سے کسی میں ارادہ کی کوئی طاقت ہے۔ یہ سب چیزیں بے جان ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد کسی نظر نہ آنے والی طاقت کا مخفی ہاتھ زمین کے اندر ہی اندر اس دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے نہایت نرم و نازک ایک ریشہ نکالتا ہے۔ پھر وہ اپنے اوپر والی مٹی کی تہوں کو چھیرتا ہوا اوپر نمودار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ مٹی میں دفن شدہ اس بے جان دانے یا گٹھلی کو کس نے پھاڑا، کس نے اس میں سے وہ جاندار کونپل نکالی، پھر سوت کے دھاگے جیسی نرم و نازک اس کونپل نے کس کی طاقت سے زمین کو چیر ڈالا۔ کیا عقل میں یہ آ سکتا ہے کہ اس بے جان دانے یا گٹھلی نے یہ سارے کام خود کر لیے، یا بغیر کسی کرنے والے کے آپ ہی آپ یہ سب کچھ ہو گیا؟ ہرگز نہیں، یہ سب ایک حکم و قدرت والی ہستی نے کیا، اور وہ ہستی الخالق جل جلالہ کی ہستی ہے۔ سورہ الرعد آیہ 4 کا ترجمہ: اور دیکھو زمین میں مختلف قطعے ہیں جو باہم ملے ہوئے ہیں اور پاس پاس ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور غلہ کے کھیت ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، ان میں کچھ ایسے ہیں جو جڑ سے دوسرے درخت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے جو اس طرح جڑے نہیں ہوتے۔ ان سب چیزوں کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور پھر ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ مزاح میں فوقیت اور برتری دیتے ہیں۔
اس سب میں بڑی نشانیاں ہیں عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وہ زمین جس پر تم چلتے ہو اور جس سے تمہاری غذا پیدا ہوتی ہے، ذرا اس کی اس حالت پر تو غور کرو کہ اس کے باہم ملے ہوئے قطعوں میں بعض اوقات کیسا کیسا فرق ہوتا ہے۔ ایک زیادہ پیداوار والا ہے، دوسرا کم پیداوار والا۔ مثلاً ایک قطع گیہوں کی کاشت کے لیے زیادہ مناسب ہے اور دوسرا کپاس کی کاشت کے لیے۔ پھر کسی ٹکڑے میں انگور کی بیلیں ہیں اور ان سے انگور اترتے ہیں، اور اسی کے برابر والے دوسرے ٹکڑے میں مثلاً غلہ کا کھیت ہے جس میں سے غلہ پیدا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی کے تیسرے ٹکڑے میں کھجور کے درخت ہیں، اور وہ بھی سب یکساں نہیں، بالکل مختلف طرح کے ہیں، الگ الگ اکہرے بھی ہیں، اور ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے کئی جڑے ہوئے بھی ہیں۔ پھر حال یہ ہے کہ سب کو ایک پانی ملتا ہے، ایک ہی ہوا لگتی ہے، ایک ہی سورج کی شعاعیں سب پر پڑتی ہیں، اس کے باوجود ان کی ظاہری شکل و صورت کے علاوہ ان کے ذائقوں میں بھی کتنا فرق ہے۔ کیا یہ فرق، یہ چھوٹائی بڑائی اور یہ اونچ نیچ آپ ہی آپ ہے؟ کسی ارادے اور قدرت کے عمل کے بغیر یہ یوں ہی خود بخود ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ قطعات زمین کے اس کیفیاتی فرق و اختلاف میں اور اس کی پیداوار کی سرنگا رنگی میں عقل و بصیرت سے کام لینے والوں کے لیے کھلی نشانیاں موجود ہیں، جن سے وہ اصل حقیقت کے بارے میں یقین حاصل کر سکتے ہیں، اور جس کی حکمت و قدرت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو جان سکتے ہیں۔ سورہ عبس 13-24 کا ترجمہ کہ انسان ذرا اپنی غذا پر نظر ڈالے اور اس میں غور کرے۔ اللہ پہلے زمین پر پانی برساتے ہیں، پھر اس زمین کی سطح کو شق کرتے ہیں، پھر اللہ اس میں غلہ، انگور، ترکاریاں، زیتون، کھجور کے درخت اور گنجان باغ اور میوے اور جانوروں کے لیے چارہ پیدا کرتے ہیں۔ پس اللہ کی پیدا کی ہوئی ان غذاؤں کو استعمال کرنے والے انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ یہ غلہ جس سے تیار کی ہوئی روٹی میں کھاتا ہوں، اور یہ ترکاریاں اور یہ طرح طرح کے میوے اور پھل اور ہمارے جانوروں کے کام آنے والے یہ چارے، یہ سب چیزیں کہاں سے آتی ہے اور کون ان کو پیدا کرتا ہے؟ جس پانی سے یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ کون برساتا ہے؟ اور پھر کس کے حکم اور کس کی قدرت سے زمین کے اندر دبے ہوئے دانوں یا گٹھلیوں سے ان چیزوں کے پودے اگتے ہیں، اور بالکل ابتدا میں زمین میں سے ان پودوں کے نکلنے کے لیے کون سطح زمین کو ان کے واسطے چیر دیتا ہے؟ تو انسان اگر حقیقت کا طالب بن کر اپنی غذا ہی پر غور کرے گا تو وہ حقیقت کو پا لے گا، اور غذا کے خالق کا اور اس کی قدرت و حکمت کا اس کو علم حاصل ہو جائے گا۔ سورہ نحل کی آیت 66 کا ترجمہ، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی غور و عبرت کا سامان ہے۔ اللہ تم کو ان کے پیٹ میں سے خون اور غلیظ فضلہ کے درمیان سے پاک صاف دودھ پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جن مویشیوں کا تم دودھ پیتے ہو ذرا انہی میں تم غور کرو، ان کے پیٹ میں خون کی نالیاں ہیں، غلیظ فضلہ کے رہنے کی جگہ اور اس کے راستے ہیں، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان مویشیوں کے جسم میں سرخ ناپاک خون اور بدبودار غلیظ فضلہ کی کافی مقدار بھری نہ رہتی ہو، لیکن ان مویشیوں کے جسم کے جن حصوں میں خون اور غلاظت بھری رہتی ہے اسی کے قریب سے لطیف اور صاف دودھ نکلتا ہے، جس میں نہ خون کے رنگ کا کوئی شائبہ ہوتا ہے اور نہ غلیظ فضلہ کی بدبو کا کوئی اثر۔ وہ پینے والوں کے لیے کیسا خوشگوار، خوش ذائقہ اور نفیس مشروب ہے، ہم خود اس کو جانتے ہیں، تو ذرا سوچیں کہ یہ کس کی کاریگری ہے۔ جس گائے یا بھینس میں سے یہ دودھ نکلتا ہے یہ اس کا فعل ہے؟ کیا کسی انسانی عقل نے دودھ کی عجیب و غریب زندہ مشین بنائی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔
یہ صرف اس الخالق الباری ہستی کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے ساری دنیا کو اور ہم کو بھی پیدا کیا ہے۔ اور ایک موقع پر سوالیہ انداز میں اللہ جل جلالہ کی ہستی ہی کے متعلق نہایت مختصر لفظوں میں کتنی بلیغ اور کیسی تشفی بخش بات کہی گئی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 10 کا ترجمہ: کیا تمہیں اس اللہ کی ہستی میں شبہ ہے جس نے بنائے آسمان و زمین؟ اس مختصر سے سوالیہ جملہ کے ذریعے قرآن پاک نے انسانوں کے غور و فکر کے لیے ان کے سامنے زمین و آسمان کی ساری وسعتیں رکھ دی ہیں۔